بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ایک اہم بات اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ حالیہ دنوں میں، گزشتہ چند مہینوں میں اگر ہم کہیں، بکثرت علماء کا فوت ہونا، اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا، یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اسی موضوع سے متعلق آج کی نشست میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ہمارے لیے یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ بکثرت علماء کا اٹھ جانا۔ ویسے تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، یہ ضابطہ ابدی ضابطہ ہے، اصول ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر احادیث کو دیکھا جائے تو احادیث میں جہاں علامات قیامت بیان کی گئی ہیں، قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں ایک نشانی بیان کی گئی ہے جو خطرے کی علامت ہے ہمارے لیے، جس سے ہمیں فکر لاحق ہو گئی، جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، بخاری کے الفاظ وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، اور علم کا اٹھانا حروف کا اٹھانا نہیں ہوگا، وَلَكِنْ يُقْبَضُ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم کو علماء کی اٹھائے جانے کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا۔ تو ان دنوں میں بکثرت علماء فوت ہوئے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ چند ایک بزرگوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جن میں دیکھا جائے تو معروف نعت خوان، مشہور شاعر حافظ محمد شریف صاحب منچن آبادی 12 اپریل 2020 کو وفات پا گئے۔ معروف عالم دین، مصنف کتب کثیرہ، بہترین عامل، مضبوط عالم، حضرت علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب جامعہ اشرفیہ والے رحمہ اللہ تعالی، وہ 14 اپریل 2020 کو وفات پا گئے۔ معروف خطیب حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی مانسیرہ والے، آپ بھی 14 اپریل 2020 کو اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ بنگلہ دیش کے ایک بڑے نامور عالم زبیر احمد انصاری 18 اپریل 2020 کو وفات پا گئے۔ محقق عالم، اہل حدیث عالم حضرت مولانا مفتی عبد الحمید صاحب رحمہ اللہ 9 اپریل 2020 کو وفات پا گئے۔ محقق عالم، شیخ الاسلام جن کو کہا جا سکتا ہے، حضرت علامہ مولانا خالد محمود صاحب PhD آف لندن رحمہ اللہ تعالی 14 مئی 2020 کو وفات پا گئے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمہ اللہ 19 مئی 2020 کو وفات پا گئے۔ حضرت مولانا عبید الرحمن ضیاء صاحب جو بڑے نامور خطیب تھے، آپ 27 مئی 2020 کو وفات پا گئے۔ جماعت اسلامی کے سابق رہنما، سابق امیر جناب محترم منور حسن صاحب رحمہ اللہ 26 جون 2020 کو وفات پا گئے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبد المقیم صاحب رحمہ اللہ تعالی جو خلیفہ مجاز تھے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے، آپ 15 جون 2020 کو وفات پا گئے۔ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب محتمم جامعہ بنوریہ
عالمیہ سائٹ تھانہ کراچی، بہترین جید عالم تھے۔ آپ 20 جون 2020 کو اس دار فانی سے دار باقی کی طرف رحلت فرما گئے۔ اور آخر میں حضرت اقدس پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب ترنول پنڈی والے رحمہ اللہ تعالی 23 جون 2020 کو اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ تو حضرات محترم، یہ چند علماء کے اور بزرگوں کے نام میں نے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ 20 علماء ان چند ماہ کے اندر وفات پا چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی فکر کی بات ہے۔ یہ علم کے، عمل کے، تقوی کے امانت دار لوگ تھے، جن کی وجہ سے اس دنیا پر رحمتیں برستی ہیں۔ جیسے حدیث شریف ترمذی میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ایک بندہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ اس دنیا کو باقی رکھے گا۔ تو گویا کہ انہی نیک لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ بکثرت علماء اٹھتے جا رہے ہیں، بزرگان دین، نیک صلحاء، ابرار، اتقیاء دنیا سے جاتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے کیا درس ہے؟ ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری بنائیں، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائیں، ان کی تعلیمات کو آگے لے کر بڑھیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ تو میں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کی طرف سے ان تمام علماء کے ساتھ، ان کے پسماندگان کے ساتھ، اور خاص اور ساری امت مسلمہ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ صرف ان کا نقصان نہیں ہے، یہ ساری امت مسلمہ کا نقصان ہے، میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص جامعہ عثمانیہ کے تمام اساتذہ، مؤسس جامعہ عثمانیہ حضرت مولانا حافظ محمد سلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے، نائب محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر شاہد احمد خان صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے، اور جملہ اساتذہ اور طلباء کی طرف سے میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے اور ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔